صفحہ نمبر 734 ابن سعد طبقات میں اور ازرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اسی روز یعنی یکشنبہ کے دن لدود کا واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مرض کی شدت میں ذات الجنب سمجھ کر ہم نے آپ کے منہ میں دوا ڈالی۔ آپ نے اشارہ سے منع بھی فرمایا، مگر ہم یہ سمجھے کہ غالباً یہ طبعی ناگواری ہے، جیسے کہ مریض عموماً دوا کو ناپسند کرتا ہے۔ بعد میں جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے سوائے عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے۔ یوم الوصال یہ دوشنبہ کا روز ہے جس میں آپ نے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اسی دوشنبہ کو صبح کو آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھایا، دیکھا کہ لوگ صف باندھے ہوئے صبح کی نماز میں مشغول ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ چہرہ انور کا یہ حال کہ گویا مصحف شریف کا ایک ورق ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے۔ ادھر صحابہ کی فرط مسرت سے یہ حالت کہ کہیں نماز نہ توڑ ڈالیں۔ صدیق اکبر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹیں۔ آپ نے اشارہ سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے آپ زیادہ کھڑے نہ ہو سکے۔ حجرہ کا پردہ ڈال دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی آخری زیارت کا موقع تھا۔ عشاق کی زبان میں حال اس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھی، وَكُنْتَ أَرَاقَ الْمَوْتِ مَنْ بَيْنَ سَاعٍ فَكَيْفَ بَيْنَ قَانَ مَوْعِدُهُ الْحَشْرِ میں تو گھڑی ہی کی جدائی کو موت سمجھتا تھا، بس اس جدائی کا کیا پوچھنا کہ جہاں لقاء کا وعدہ حشر کے بعد ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارک میں گئے اور آپ کو دیکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سکون ہے۔ جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی، اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں سے اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینہ سے 1 کوس کی فاصلہ پر رہتی تھیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ انی اراک قد اصبحت بنعمت من اللہ وفضل کما نحبو والیوم یوم بنت خارجہ وفاتحہ قال نعم۔ یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی نعمت اور فضل سے اچھی حالت میں صبح کی ہے، اور آج میری ایک بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی نوبت کا دن ہے، اگر اجازت ہو تو وہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں چلے جاؤ۔ صفحہ نمبر 735 اور دوسرے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت علی حجرہ مبارک سے باہر آئے، لوگوں نے آپ کا مزاج دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ آپ اچھے ہیں۔ لوگ مطمئن ہو کر منتشر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اے علی، خدا کی قسم 3 دن کے بعد تو عبد العصا یعنی لاٹھی کا غلام ہوگا۔ اے علی، خدا کی قسم 3 دن کے بعد تو عبد العصا یعنی لاٹھی کا غلام ہوگا، یعنی اور کوئی حاکم ہوگا اور تم اس کے محکوم ہو گئے۔ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ اگر ہم میں سے ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، ورنہ آپ اس کو ہمارے بارے میں وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق انکار فرما دیں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میں آپ سے اس بارے میں ایک حرف بھی نہ کہوں گا۔ عالم نزا لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو آفاق اور سکون ہے منتشر ہو گئے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزا شروع ہو گیا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آئے۔ آپ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے اشارہ سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی۔ اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور فخر اور بطور تحدیث بن نامہ یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں میرا آب دہن آپ کے آب دہن کے ساتھ ملا دیا۔ آپ کی وفات میرے حجرہ میں اور میری نوبت کے دن میں اور میرے سینہ اور فائدہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ طریقت سے نقل کیا کہ جو شخص مسواک پر مواظبت کرے تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے اور افیون کھانے والے کی زبان پر جاری نہ ہوگا۔
آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، درد سے بےتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالہ میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ انا للموت سقرات اللہ، لا الہ الا اللہ انا للموت سقرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی خطیرۃ القدس جو انبیاء و مرسلین کا مسکن ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا و آخرت میں جس کو چاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے۔ آپ نے علائے اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے، آپ نے ملائے اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلیں اللہم فی الرفیق الاعلیٰ اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ صفحہ نمبر 736 ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ وفات۔ یہ جان گداز اور روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات ماہ ربیع الاول میں بروز دوشنبہ کو ہوئی۔ اختلاف دو امر میں ہے، ایک یہ کہ کس وقت وفات ہوئی، دوسرے اس امر میں ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ مغازی ابن اسحاق میں ہے کہ چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوا، اور مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ظاہری اور عروہ بن زبیر رضی اللہ اور مغازی موسیٰ بن عقبہ میں ظاہری اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے کہ زوال کے وقت وصال ہوا۔ یہی روایت سے زیادہ صحیح ہے اور یہ اختلاف معمولی اختلاف ہے، چاشت اور زوال میں کچھ زیادہ فصل نہیں۔ البتہ تاریخ وفات میں اختلاف شدید ہے۔ مشہور قول کی بنا پر 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ موسیٰ بن عقبہ، لیث بن سعد اور خوارزمی نے 1 ربیع الاول کو تاریخ وفات بتلایا ہے، اور کلبی اور ابو مختف نے 2 ربیع الاول تاریخ وصال قرار دی ہے۔ علامہ سہیلی نے روضۃ الانف میں اور حافظ عسقلانی نے شرح بخاری میں اسی قول کو مرجع قرار دیا ہے۔ عمر شریف۔ انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی تھی، یہی جمہور کا قول ہے اور یہی صحیح ہے، اور بعض 65 اور بعض 60 بتلاتے ہیں۔ صحابہ کا اضطراب۔ اس خبر قیامت عصر کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی، سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، تمام مدینہ میں تہلکہ پڑ گیا۔ جو اس جاں گداز واقعہ کو سنتا تھا ششتر و حیران رہ جاتا تھا۔ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سکتہ کے عالم میں تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدتی غم کی وجہ سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ حال تھا کہ زار و قطار روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن پر جو صدمہ اور علم کا پہاڑ گرا اس کا پوچھنا ہی کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشانی میں سخت بے حواس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی اور حیرانی سب ہی سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور با آواز بلند یہ کہنے لگے کہ منافقین کا گمان ہے کہ حضور پر نور انتقال کر گئے، آپ ہرگز نہیں مرے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم آپ بھی اسی طرح ضرور واپس آئیں گے اور منافقوں کا کلا قدم کما کر دیں گے۔ حضرت عمر جوش میں تھے، تلوار نیام سے نکالے ہوئے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ یہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت موجود نہ تھے۔ دوشنبہ کی صبح کو جب دیکھا کہ آپ کو سکون ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ الحمدللہ آپ کو سکون ہے، اگر اجازت ہو تو گھر ہو آؤں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت لے کر گھر چلے گئے جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلہ پر تھا۔ صدیق اکبر تو گھر چلے گئے اور زوال کے وقت حضور پر نور کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس جاں گداز حادثہ کی خبر پہنچی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کے دروازہ پر گھوڑے سے اترے اور حزین
حزین و غمگین حجرہ مبارک کی طرف پڑے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ صفحہ نمبر 737۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر تھے اور تمام ازواج محترمات آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی وجہ سے سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب نے منہ ڈھک لیا اور پردہ کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور سے چادر کو ہٹایا اور پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روئے اور یہ کہا و انبیاء ہو و اخلیلا ہو و اصفیاء، 3 مرتبہ ایسا کیا کما روائے احمد وغیرہ، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھی گئی تھی وہ آ چکی۔ یہ کہہ کر حجرہ شریف سے باہر آئے، دیکھا کہ عمر جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ اے عمر، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا، انکا میت و انہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اب تمام لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی پر کی جانب بڑھے اور بآواز بلند لوگوں سے کہا کہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر نے حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ پڑھا۔ صفحہ نمبر 738۔ اما بعد، جو شخص تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ تحقیق اللہ زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آ سکتی، اور اگر بالفرض کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے اور نہیں ہیں محمد مگر اللہ کے ایک رسول ہیں جن سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص دین اسلام سے واپس ہوگا تو وہ اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو انعام دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب بنا کر یہ کہا ہے کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ بھی مرنے والے ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف خداوند ذوالجلال والاکرام کی ذات ببرکت باقی رہے گی۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، قیامت کے دن سب کو اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عمر دراز کی اور ان کو باقی رکھا یہاں تک کہ اللہ کے دین کو قائم کر دیا اور اللہ کے حکم کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاں بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ایک سیدھے اور صاف راستہ پر چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں۔ اب جو ہلاک اور گمراہ ہوگا وہ حق واضح ہونے کے بعد گمراہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ جس کا رب ہو تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور ان کو خدا جانتا تھا تو جان لے کہ اس کا معبود تو ہلاک ہو گیا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھو۔ تحقیق اللہ کا دین قائم اور دائم رہے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ اس شخص کا مددگار ہے جو اس کے دین کی مدد کرے، اور اللہ اپنے دین کو عزت اور غلبہ دینے والا ہے۔ اور اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہی نور ہدایت اور شفاء دل ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ بتلایا اور اس میں اللہ کی حلال و حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اس شخص کی ذرہ برابر پرواہ نہیں جو ہم پر فوج کشی کرے۔ یہ باغیوں اور مرتدین کی طرف اشارہ تھا۔ تحقیق اللہ کی تلواریں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کے دشمنوں پر برستی ہوئی ہیں، وہ اس کے دشمنوں پر ستی ہوئی ہیں۔ وہ تلواریں ہم نے ابھی تک ہاتھ سے رکھی نہیں، اور خدا کی قسم ہم اپنے مخالف سے اب بھی اسی طرح جہاد کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں کیا کرتے تھے۔ بس مخالف خوب سمجھ لیں اور اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان آیات کی تلاوت کرنا تھا کہ یک لخت حیرت کا عالم دور ہو گیا اور غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھ گیا اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے یہ آیات سنی ہی نہ تھیں۔ جیسے دیکھو وہ انہی آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 739۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری حالت بھی یہی ہوئی، گویا کہ میں نے آج ان آیتوں کو پڑھا ہے اور اپنے خیال سے رجوع کیا۔ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے
کہ آپ پر ایک دن ضرور موت آنے والی ہے، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ جو صورتحال پیش آئی ہے وہ موت نہیں بلکہ کسی باطنی مشغولی کی بنا پر فقط حواس ظاہری کا تعطل ہے، جیسے کہ حضور پرنور کو اثناء وحی میں واقعہ ہوتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال جاتا رہا اور حقیقت حال ان پر منکشف ہو گئی اور اپنے خیال سے رجوع فرما لیا۔ ایسے نازک وقت اور جان کا حادثہ میں ایسی ثابت قدمی اور ایسا استقلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کمال تھا۔ ہم ان کے زور کے قائل ہیں وہی شاہ زور، ہم ان کے زور کے قائل ہیں وہی شاہ زور جو عشق میں دل مضطر کو تھام لیتے ہیں۔ ہم ان کے زور کے قائل ہیں وہی شاہ زور جو عشق میں دل مضطر کو تھام لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو فوراً اپنے مسکن سے جو سخم تھا روانہ ہو گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور سینہ سانس سے پانی کے گھڑے کی طرح ہل رہا تھا۔ اسی حالت میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، مگر باوجود اس بے مثال حزن و ملال کے عقل اور گویائی میں ذرا برابر اختلال نہ تھا۔ آپ کے چہرہ انور کو کھولا اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور زاروں قطار روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ حیات اور موت دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے۔ آپ کی وفات سے نبوت اور وحی منقطع ہو گئی جو کسی اور نبی کی وفات سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ توصیف سے بالا اور برتر ہیں اور گریہ وزاری سے مستغنی ہیں۔ آپ کی ذات ببرکات اس اعتبار سے خاص اور مخصوص ہے کہ آپ کی وفات سے لوگ تسلی حاصل کریں گے، اور آپ عالم بھی ہیں کہ ہم سب آپ کے رنج و علم میں برابر ہیں۔ اگر آپ کی موت خود آپ کی خود اختیار کردہ نہ ہوتی، اختیار کردہ نہ ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا مگر آپ نے خود آخرت کو اختیار کیا، تو ہم آپ کی موت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور اگر آپ ہم کو زیادہ رونے سے منع نہ فرماتے تو ہم اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر ڈالتے۔ البتہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ہٹانا اور مٹانا ہمارے اختیار میں نہیں، ایک غم فراق اور دوسرے غم میں جسم کا لاغر نحیف ہو جانا۔ یہ دونوں چیزیں باہم ایک دوسرے کی حلیف ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارا یہ حال ہمارے نبی کو پہنچا دے، اور اے محمد، ہم عاشقوں کو بارگاہ خداوندی میں یاد رکھنا۔ امید ہے کہ ہم ملوز خاطر رہیں گے۔ اگر آپ اپنے فیض صحبت سے ہمارے دلوں میں سکینت و طمانینت نہ چھوڑ کر جاتے تو ہم اس وحشت فراق کا کہ جو آپ ہم میں چھوڑ کر چلے گئے ہرگز تحمل نہ کر سکتے۔ صفحہ نمبر 740۔ پھر ابو بکر حجرہ سے باہر آئے اور لوگوں کی تسلی کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، جس کا ایک کثیر حصہ صلاۃ والسلام پر مشتمل تھا، اور آپ نے خطبہ میں شرط فرمایا، بقیہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے برگزیدہ بندہ کی مدد کی اور کافروں کی جماعتوں کو شکست دی۔ بس حمد اور شکر ہے اس وحدہ لا شریک لا کا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول اور آخری نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب الہی یعنی قرآن کریم اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا، اور دین اسی طرح ہے جس طرح مشروع ہوا تھا، اور حدیث اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حادث اور ظاہر ہوئی تھی، اور قول اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ حق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ اے اللہ، بس تو اپنی خاص رحمت اور عنایت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیری خاص برگزیدہ بندے اور رسول اور نبی اور حبیب اور امین اور بہترین خلائق اور خلاصۂ عالم ہیں۔ ان پر ایسی بہترین صلاۃ و سلام نازل فرما کہ جو تو نے اپنے کسی خاص بندہ پر نازل فرمائی ہو، اور اے اللہ اپنی صلوات اور عافیت اور رحمت اور برکت نازل فرما سید المرسلین اور خاتم النبیین اور امام المتقین اور قائد خیر اور امام خیر اور رسول رحمت پر۔ اے اللہ ان کے قرب کو اور زیادہ فرما، اور ان کی دلیل اور برہان کو عظیم فرما، اور ان کے مقام کو مکرم فرما، اور ان کو مقام محمود یا مقام شفاعت میں کھڑا کر کہ جس پر تمام اولین اور آخرین رشک کریں گے، اور قیامت کے دن ہم کو ان کے مقام محمود سے نفع دے، اور دنیا و آخرت میں
آپ ہمارے لیے ان کے عوض اپنی رحمت فرما اور آپ کو جنت میں درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر اپنی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جیسے خاص رحمتیں اور برکتیں تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کیں، انک حمید مجید۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اے لوگو، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سو جان لے کہ محمد رحلت فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سو اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، اس پر موت نہیں آ سکتی، وہ زندہ ہے، مرا نہیں، اور حق تعالیٰ نے آپ کی وفات کے متعلق پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بجائے تمہارے اپنے قرب و جوار کو پسند کیا اور دار کرامت کی طرف ان کو بلا لیا، اور ان کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو تم میں باقی چھوڑا۔ پس جس نے کتاب اور سنت دونوں کو مضبوط پکڑا اس نے حق کو پہچانا، اور جس نے کتاب اور سنت میں تفریق کی، مثلا قرآن کو تو نہ مانا اور قرآن کو تو مانا اور سنت کو نہ مانا، تو اس نے حق کو نہیں پہچانا۔ اے ایمان والو، حق اور انصاف کے قائم کرنے والے ہو جاؤ، اور شیطان لعین تم کو نبی کی موت کی وجہ سے دین سے نہ ہٹا دے۔ شیطان کے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے خیر کو جلد لے لو، اور خیر میں سبقت کر کے شیطان کو عاجز اور لاچار بنا دو، اور شیطان کو اتنی مہلت نہ دو کہ وہ تم سے آ کر ملے اور تم کو کسی فتنہ میں مبتلا کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو عمر کو مخاطب بنا کر کہا، اے عمر، تو ہی وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو پیغمبر کے دروازہ پر یہ کہتا ہے کہ پیغمبر خدا نہیں مرے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ پیغمبر خدا نے اپنی وفات کے متعلق فلاں فلاں دن یہ فرمایا، اور خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے انکا میت و انہم میتون۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حال ایسا ہو گیا کہ میں نے کتاب اللہ کی یہ آیت اس سے پہلے سنی ہی نہ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اور حدیث اسی طرح ہے جس طرح وہ حادث اور صادر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس کے رسول پر، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم کو اس مصیبت پر اجر ملے گا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا اجتماع۔ ادھر تو یہ حادثہ جان گداز پیش آیا، اور کچھ دیر بعد یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہیں اور آپ کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہے۔ مہاجرین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی ثقیفہ میں تشریف لے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر مع مہاجرین کے ثقیفہ میں تشریف لے گئے۔ مفصل واقعہ انشاءاللہ عنقریب ذکر کریں گے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادہ اجرت میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھیں اور بعد میں وہ فتنہ کا سبب بنے اور مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ جب اس مسئلہ کا تصفیہ ہو گیا اور بالاتفاق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ اور جانشین مقرر مان لیے گئے، تب اگلے روز آپ کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ دوشنبہ کی شام کو پیش آیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سے تشریف لائے اور خطبہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہیں شام کو ثقیفہ میں اجتماع کا واقعہ پیش آیا۔ حضرات اہل بیت حجرہ نبوی میں جمع تھے، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انصار کے جمع ہونے کی خبر سن کر ثقیفہ میں چلے گئے۔ ان حضرات کو یہ فکر تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا اور آسمان سے وحی کا اترنا ختم ہوا، اور حضرت حضور پر نور ہم کو آنے والے فتنوں سے ڈراتے رہے ہیں۔ بعد اس وقت امت میں تشدد اور افتراق کا کوئی فتنہ نہ قائم ہو جائے جس سے اسلام کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے، اور 30 سالہ نبوت میں جو اسلام کا نظام قائم ہوا ہے خدا نخواستہ وہ باہمی افتراق کی نظر نہ ہو جائے، اور امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے اور جس کا جوڑ پھر مشکل ہو۔ اگر کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا کوئی جانشین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ ایسے وقت میں تجہیز و تکفین کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ جانشینی کا مسئلہ اہم ہوتا ہے۔ خیر، خواہان حکومت کو یہ فکر ہوتی ہے کہ انتظام مملکت میں خلل نہ آنے پائے، غنیم موقع پا کر بے خبری میں حملہ نہ کر بیٹھے، جس میں تمام ملک کی تباہی اور بربادی کا اندیشہ ہے، بلکہ بسا اوقات بنظر مصلحت بادشاہ کی وفات کو بھی چھپا لیتے ہیں اور جانشینی کے بعد اس کا اعلان کرتے ہیں، اور شیعہ حکومتوں میں بھی
یہی قاعدہ ہے۔ اور اگر بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت میں 2 امیر ہو جائیں تو وہ سلطنت ضرور برباد ہو جائے گی۔ ایک سلطنت میں 2 خلیفہ کا ہونا موجب خرابی اور باعث بربادی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد منافقین اور کفار کی طرف سے غدر اور شورش کا احتمال اور اندیشہ تھا۔ ایسے وقت میں شیرازہ اسلام کی حفاظت اولین کام تھا۔ بائیں نظر شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا شیخین کہا جاتا ہے، نے یہ گمان کیا کہ تجہیز و تکفین کوئی مشکل کام نہیں اور اہل بیت یعنی گھر والوں سے متعلق ہے، سب صحابہ کا اس میں شریک ہونا ضروری نہیں، غلامان اہل بیت بھی یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 743۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 23 سالہ مدت میں جو مصیبتیں اسلام کے سر بلند کرنے اور کفر کے سر نگوں کرنے میں اٹھائیں، اب ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے ہیں۔ اگر آپ کی ان مہمات کے لیے کوئی صحیح جانشین مقرر نہ ہوا تو اندیشہ ہے کہ طرفت العین میں ریاست اسلام کا کارخانہ دھرم برم ہو جائے اور سال ہر سال کی محنت و مشقت اور غزوات، سرایہ، تبلیغ اور دعوت میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ یکلخت سب رائگاں ہو جائیں اور سرے سے پھر کفر کا جھنڈا کھڑا ہو جائے اور شیطان حسب سابق لوگوں کو اپنی راہ پر لگا لے اور نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، تو اگر پھر ویسی ہی تاریکی دنیا میں پھیل جائے تو پھر کہاں سے آفتاب ہدایت نکلے؟ چونکہ شد خورشید و مارا قرد داغ، چارۂ نبود و در مقامش از چراغ۔ اس لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فکر ہوئی کہ وفات کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے کوئی آپ کا جانشین مقرر ہو جائے تاکہ اسلام کی ریاست اور سیاست کا کام بدستور جاری رہے اور اسلام کی بات جوں کی توں ہی رہے اور کوئی منافق اور دشمن اسلام جو اسی طاق میں ہیں سر نہ اٹھا سکیں۔ اسی میں تمام امت کی صلاح اور فلاح مضمر ہے۔ ابو بکر عمر کو تو یہ فکر تھی اور تجہیز و تکفین کی طرف سے بس سبب اہل بیت کے لیے بے فکر تھے، اہل بیت کے بے فکر تھے۔ نیز تمام صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ وفات سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس لیے تاخیر دفن کا کوئی اندیشہ نہ کیا اور کمال دانشمندی سے فتنہ اور فساد کا دروازہ بند کر دیا اور مسلمانوں کو افتراق سے بچا لیا۔ تجہیز و تکفین میں اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن اگر اسلام کی ریاست کا انتظام نہ ہو تو نامعلوم کہ دم کے دم میں کیا خرابیاں برپا ہو جائیں اور پھر تجہیز و تکفین بھی حلاوت سے نہ ہو سکے۔ صدا دور دوراں دکھاتا نہیں، صدا دور دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ چنانچہ انصار اس وقت پر آمادہ تھے کہ ایک سردار ان میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے ہو۔ یہ ایک عظیم فتنہ تھا۔ ایک سلطنت میں 2 امیروں کا ہونا یہی سلطنت کی بربادی کا باعث ہے۔ اس لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرف خاص توجہ کی اور جب جانشینی کا مسئلہ طے ہو گیا تب اطمینان کے ساتھ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ثقیفہ میں رفع فتنہ کے لیے گئے تھے، مگر تقدیر کی کسی کو کیا خبر، لوگوں نے ابو بکر ہی کو گھیر لیا اور زبردستی خلیفہ بنا لیا۔ بتاؤ اس میں ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے تو بہت کچھ ٹالتے رہے مگر ان کے ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں کوئی جچا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی خلافت کا وہم و گمان بھی نہ تھا، فقط رفع فتنہ مد نظر تھا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ خلافت میرے ہی سر پڑ جائے گی۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں،
کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 743 ہی جاری ہے۔ تجہیز و تکفین اور غسل۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے۔ جب غسل کا ارادہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کپڑے اتارے جائیں یا نہیں۔ صفحہ نمبر 744۔ ابھی کوئی تصفیہ نہیں ہوا تھا کہ یکلخت سب پر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور غیبی طور پر یہ آواز سنائی دی کہ اللہ کے رسول کو برہنہ نہ کرو، کپڑوں ہی میں غسل دو۔ چنانچہ پیراہن مبارک ہی میں آپ کو نہلایا گیا اور بعد میں وہ نکال لیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قشم کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے۔ غسل کے بعد سہول کے بنے ہوئے 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا، جس میں قمیص اور عمامہ نہ تھا، اور وہ پیراہن جس میں آپ کو غسل دیا گیا وہ اتار لیا گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کہاں دفن ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیغمبر اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی جگہ آپ کا بستر ہٹا کر قبر کھودنا تجویز ہوا، لیکن اس میں باہم اختلاف ہوا کہ کس قسم کی قبر کھودی جائے۔ مہاجرین نے کہا مکہ کے دستور کے مطابق بغلی قبر کھودی جائے، انصار نے کہا مدینہ کے طریقہ پر لحد تیار کی جائے۔ ابو عبیدہ بغلی قبر اور ابو طلحہ لحد کھودنے میں ماہر تھے۔ یہ طے پایا کہ دونوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا جائے، جو شخص پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ پہلے آ پہنچے اور آپ کے لیے لحد تیار کی اور قبر کو کوہان کی شکل میں بنا دیا گیا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ فائدہ: ہر نبی کا مدفن ان کے محل وفات یعنی جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ محل وفات میں ان کو دفن کیا جائے، اور اگر کسی عارض کی وجہ سے دوسری جگہ دفن ہو تو یہ اور بات ہے۔ یعنی ہر نبی کا مدفن ان کے محل یعنی جہاں انہوں نے وفات پائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ محل وفات میں ان کو دفن کیا جائے، اور اگر کسی عارض کی وجہ سے یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے دوسری جگہ دفن ہو تو یہ اور بات ہے۔ نماز جنازہ۔ سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منگل کے روز جب آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو جنازہ شریف کو قبر کے کنارے رکھ دیا گیا۔ ایک گروہ حجرہ شریف میں آتا تھا اور تنہا نماز پڑھ کر واپس آ جاتا تھا، کوئی کسی کی امامت نہیں کرتا تھا، الگ الگ بغیر امام کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا کہ کس طرح؟ ابو بکر نے کہا لوگوں کا ایک ایک گروہ حجرہ میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا پڑھے اور باہر آ جائے، پھر دوسرا گروہ داخل ہو اور اسی طرح تکبیر کہے اور پھر درود اور دعا کے بعد واپس آ جائے، اسی طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ آپ پر حقیقتاً نماز جنازہ پڑھی گئی اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ انتہی کلامہ، اور اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں جزم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اسی کو امام شافعی نے کتاب علام میں جزم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صفحہ نمبر 745۔
بعض کہتے ہیں کہ آپ پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ لوگ حجرہ شریف میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے اور صلاۃ والسلام اور درود و دعا پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ چنانچہ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پڑھا: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیہ ونسخا لا متوا وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ فاجعلنا یا الہنا ممن یتبع القول للذی انزل معہ وجبہ بیننا وبینہ حتی یعرفنا ونعرفہ فإنہ قان بالمؤمنین رؤوف الرحیم لا نبتغی بالایمان بدلا ولا نشتری بہ ثمنا۔ یعنی سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا۔ یا اللہ، ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی وحی کا اتباع کیا، اور ہم کو آپ کے ساتھ جمع کر آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے۔ ہم اپنے ایمان کا کوئی محافظہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ لوگوں نے آمین کہی۔ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتوں، اور عورتوں کے بعد بچوں نے اسی طرح کیا۔ تنبیہ: اس روایت میں صراحتاً ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نماز جنازہ پڑھنا مذکور ہے، اور یہ امر متواتر اور قطعی ہے۔ لہٰذا حضرات شیعہ کا یہ کہنا کہ خلفائے ثلاثہ جنازہ رسول میں شریک نہیں ہوئے سفید جھوٹ ہے اور خلاف عقل ہے کہ خلفاء آپ کے جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ مسند بزار اور مستدرک حاکم ہے کہ آپ نے ایک روز مرض الوفات میں اہل بیت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بلایا۔ اہل بیت نے دریافت کیا: یا رسول اللہ آپ کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے؟ آپ نے فرمایا: جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے۔ اس کے بعد تم ایک ایک گروہ کر کے اندر آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں ہر مسلمان کو صلاۃ و سلام کا فرداً حکم ہے۔ جس طرح آپ کی حیات میں صلاۃ و سلام بغیر امام اور بغیر جماعت کے فرض تھا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی بغیر کسی جماعت اور امام کے صلاۃ و سلام کا فریضہ فرداً ادا کیا گیا۔ فائدہ: ابن واہیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ ابن واہیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ صفحہ نمبر 746۔ تدفین: دوشنبہ کو دوپہر کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ یہ وہی دن اور وہی وقت تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ چہارشنبہ شب میں آپ دفن ہوئے۔ جمہور کا یہی قول ہے، اور بعض روایات اس بارے میں صریح ہیں جن میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سہ شنبہ کو مدفون ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قشم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ جب دفن سے فارغ ہوئے تو کوہان کی شکل میں آپ کی تربت تیار کی اور پانی چھڑکا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دفن سے فارغ ہو کر کف افسوس ملتے ہوئے اور خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور اس مصیبت قبرا پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس ہوئے۔ لطائف و معارف: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان قارئین کرام نے پڑھ لیا۔ اب ہم اس کے متعلق کچھ لطائف و معارف ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سفر آخرت کی تیاری حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرات انبیاء کو اپنے زمانہ وفات کے قریب ہونے کا علم وحی خداوندی اور اشارات غیبیہ سے ہو جاتا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست قرامن قاتبین را ہم خبر نیست۔ صفحہ نمبر 747۔
اور عباد صالحین کو بذریعہ الہام اور رویا صالحہ کے بعض اوقات اپنی وفات کی آمد کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ نبوت ختم ہو گئی مگر رویا صالحہ اور رویا صادقہ ہنوز امت میں باقی ہیں، یعنی سچی خوابیں جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو آتی ہیں، کہ جس کے ذریعے بعض اوقات آئندہ پیش آنے والے واقعات کبھی صراحتاً اور کبھی بطور رمز اور اشارات بتلا دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ امر ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ خواب دیکھنا کسی کے اختیار میں نہیں، خواب دکھلانا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جس کو چاہیں جس وقت چاہیں جتنا چاہیں اور جس طرح چاہیں دکھلائیں، اور نہ چاہیں تو نہ دکھلائیں، اور کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں۔ اور عامہ مومنین یعنی عام جو مسلمان ہیں، عام جو مومنین ہیں، وہ کبھی بذریعہ خواب اور کبھی بتقاضائے عمر اور کبھی با ابتلاء بیماری تنبو ہو جاتا ہے کہ وقت قریب آ گیا ہے، اور کبھی اپنے ہمسروں کے انتقال کو دیکھ کر خیال آ جاتا ہے کہ میرے ہم عمر اب دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بھی تیاری کر لینی چاہیے۔ اور موت کی آمد کی خبر اور اطلاع کا سب سے واضح اور روشن ذریعہ 60 برس کی عمر کو پہنچ جانا اور بڑھاپے کا آ جانا ہے، کہ جس کے بعد حجت ختم ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ بہرحال تنبؤ کا فقط ایک ذریعہ نہیں، بہت سے ذرائع سے موت کی تیاری کر سکتا ہے۔ پھر یہ خیال کرنا چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، معصوم ہیں، ان کی مغفرت قطعی اور یقینی ہے، اور ہم گنہگار اور ناپخار اور نالائق اور ناہنجار تو سراپائی جرم و قصور ہیں۔ ہمیں تو تیاری میں کوئی کسر ہی نہ چھوڑنی چاہیے، جس قدر ممکن ہو توبہ و استغفار کریں اور یہ دعا کیا کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ واقعہ کرتاس کے متعلق حضرات شیعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ طعن کرتے ہیں کہ آخری وقت میں پیغمبر خدا کو وصیت کرنے سے منع کیا اور کاغذ نہ لکھنے دیا، اس طرح آپ کی نافرمانی اور حکم عدولی کی۔ جواب یہ ہے کہ اس حکم کے مخاطب خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، بلکہ تمام حاضرین حجرہ سے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اس حکم کے مخاطب خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تھے، بلکہ تمام حاضرین حجرہ سے کاغذ قلم دوات لانے کو فرمایا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ حجرہ نبی کے حاضرین اکثر حضرات اہل بیت ہی تھے، جن میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ قلم اور دوات نہیں لائے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے منع کیا تھا؟ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاغذ قلم دوات نہ لائے تو معلوم ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی یہی رائے تھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، کہ ایسی تکلیف اور بیماری کی شدت میں حضور پرنور کو تکلیف نہ دی جائے۔ بس اگر یہ حکم و جواب اور فرضیت کے لیے تھا تو تمام حاضرین گناہگار اور فرمان نبوی کے مخالف ہوئے۔ حضرت عمر کی کیا خصوصیت کہ جو خاص انہی کو مورد تان بنایا جائے۔ نیز اس گفتگو کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 روز اس عالم میں تشریف فرما رہے۔ نہ تو حضور نے دوبارہ کاغذ قلم دوات حاضر کرنے کا حکم دیا، نہ حضرات اہل بیت اور نہ دیگر اصحاب میں سے کسی نے اس بارے میں کچھ عرض کیا۔ معلوم ہوا یہ کوئی امر واجب نہ تھا، ورنہ حضور پر نور خود ضرور لکھوا دیتے۔ بقول تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، صفحہ نمبر 748۔ اور حضرت امیر بھی ان 5 دن میں کسی نہ کسی وقت کاغذ قلم دوات لا کر اس امر و جوبی کی تعمیل کر لیتے اور نافرمانوں کے زمرہ میں نہ رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ نبی کے دربان پاسبان تو نہ تھے کہ کوئی شخص بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے کاغذ و قلم لا کر لکھوا نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گزارش ایسی تھی جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح نامہ میں سے لفظ رسول اللہ مٹانے کو کہا، مگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے نہ مانا۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ حکم نہ ماننا
صورتاً اگرچہ معصیت ہو مگر در حقیقت کمال محبت اور کمال عظمت ہے جس پر ہزاروں طاعتیں قربان ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں حدیث کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے جس میں تمام ضروری امور بتلا دیے گئے ہیں۔ اب دین کا کوئی تازہ حکم باقی نہیں رہا۔ غالباً آپ کو با متقاضائے شفقت یہ اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد گمراہی میں نہ مبتلا ہو جائیں، یعنی ہمارے دین میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرائے محبت و شفقت عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس بیماری میں تکلیف برداشت نہ فرمائیں، آپ اس بیماری میں تکلیف نہ برداشت فرمائیں، کتاب اللہ ہم کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گزارش عین محبت اور عین خیرخواہی ہے، معاذ اللہ نافرمانی اور حکم عدولی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت کے متعلق کوئی تحریر لکھوانا چاہتے تھے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے یا حضرت امیر کی۔ بصورت اول تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اس کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور یہ فرمایا کہ یا ابی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان سوائے ابو بکر کی کسی کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس معاملہ کو آپ نے حق تعالیٰ پر اور پھر مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق پر چھوڑ دیا، اور اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خلافت لکھوانا منظور تھی تو حضرات شیعہ کے نزدیک اس کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ اس واقعے سے پہلے ہزار لوگوں کی موجودگی میں غدیر خم کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا خطبہ فرما دیا تھا، اور حضرت امیر کو ہر مومن اور مومنہ کا مولانا بنا دیا تھا، اور یہ قصہ تمام دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ بس اس شہرت تواتر اور اعلان عام کے بعد ایک خانگی نوشتہ کی جو ایک مختصر سے حجرہ میں چند اہل بیت کے سامنے ہو، کیا ضرورت ہے؟ امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرض الوفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدیق اکبر کو نماز کا امام مقرر کرنا اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زما اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے علیحدہ روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار انکار کیا، مگر باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں، اور بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس امر کی تاکید فرمائی کہ نماز کا امام ایسے شخص کو مقرر کریں جو علم اور قرات اور ورع اور تقوی میں سب سے فائق ہو، اور حضرات شیعہ کے نزدیک تو سوائے افضل اور اشرف کے کسی اور کو امام بنانا جائز ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 749۔ اب ان ارشادات کے بعد یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی جگہ ابو بکر کو امام مقرر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور کی نظر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے زیادہ عالم اور اتقی تھے، جیسے کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ سورہ لیل کی یہ آیتیں واسا جو جنب حل اتقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اور اس آیت میں اتقی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سے ابو بکر مراد ہیں، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات شیعہ بتلائیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر، فاسق یا معاذ اللہ نعوذ باللہ منافق تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیوں امام بنایا، اور بعض نمازوں میں کیوں ان کی اقتدا کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت امیر شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے کیوں نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام
صحابہ کا امام مقرر کیا کہ ان کو نماز پڑھائیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے ارکان عملیہ میں سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں ابو بکر کو امامت کے لیے مقدم کرنا، اور اس امر کی سری دلیل ہے کہ ابو بکر تمام صحابہ سے علم اور فضل میں بڑے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہی شخص کرے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ عالم ہو، اور اگر کتاب اللہ کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سنت نبوی کا سب سے زیادہ عالم ہو، اور اگر علم سنت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بوڑھے سے شرماتا ہے، اور اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں تو جو اسلام لانے میں مقدم ہو وہ امامت کرے، اور اس حدیث کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اشعری کا یہ کلام آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تمام صفات کے جامع تھے۔ حضرات شیعہ کو اس امر کا اقرار ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں برابر آمد و رفت رکھتے تھے، مگر آپ نے سوائے ابو بکر کے کسی اور شخص کو امامت کا حکم نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے اس امامت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کیا، اور ابن عساکر نے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضور پرنور نے ابو بکر کو امامت کا حکم دیا، اور ہم موجود تھے، غائب نہ تھے، اور تندرست تھے، اور بیمار نہ تھے۔ بس جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے بارے میں ہمارا امام بنانا پسند کیا، ہم اس کو دنیا کے معاملہ میں اپنا امام بنانا کیوں نہ پسند کریں۔ صفحہ نمبر 750۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آخری خطبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچہ کے سوا تمام دریچوں کے بند کرنے کا حکم دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور ان کی خلافت کے اشارات تھے، جو اہل نظر کے نزدیک عبارات اور تصریحات کے قائم مقام ہیں۔ ایک شعبہ اور اس کا ازالہ۔ شعبہ یہ ہے کہ مسند احمد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں، اور صرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا دروازہ چھوڑ دیا۔ سو مسند کی یہ روایت صحیحین کی روایت کے معارض ہے کہ جس میں یہ تصریح ہے کہ سوائے ابو بکر کے تمام دروازے اور دریچے بند کر دیے جائیں۔ جواب یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت صحیحین کی روایت کے ہم پلہ نہیں، اور اگر بالفرض مسند احمد کی روایت صحیح بھی ہو تو صحیحین کی حدیث سے منسوخ ہوگی، اس لیے کہ وہ مرض الوفات کے زمانہ کا حکم ہے جو آخری حکم ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے متعلق جو حکم ہے وہ سابق حکم ہے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ مسجد کی طرف کے دروازے سے آتے اور جاتے اور نکلتے تھے، اور یہ کلمہ کہ سوائے ابو بکر کے مسجد کے تمام دریچے بند کر دیے جائیں، یہ حکم وفات سے 3 روز پہلے کا ہے، اور آخری حکم سابق حکم کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ مدت امامت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن ابی سیرہ سراوی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 17 نمازیں پڑھائیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ 20 نمازیں پڑھائیں، واللہ عالم۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری کی ایک مرسل روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن بیمار رہے، جن میں سے 9 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں دن اسامہ اور فضل بن عباس کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس حدیث کو دار قطنی نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث غریب ہے۔ تاریخ وفات۔ اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات دوشنبہ کے دن ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ جس دن حضور پرنور وحی فدا کی وفات ہوئی اس دن کون سی تاریخ تھی؟ جس دن حضور پرنور روح فدا کی وفات ہوئی اس دن کون سی تاریخ تھی؟ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، لیکن اس میں اشکال یہ ہے، یعنی شک یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ کا وقوف عرفات بالاتفاق جمعہ کے دن تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جمعہ کے دن تھی، اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ
5 شنبہ کو تھی، تو ایسی صورت میں سال آئندہ میں 2 شنبہ کو 12ویں ربیع الاول نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 751۔ خواہ تینوں مہینے یعنی ذی الحجہ، محرم اور صفر 30 دن کے مانے جائیں، یا 29 کے، یا بعض 30 کے اور بعض 29 کے، اسی اشکال کی بنا پر بعض علماء نے تاریخ وفات 13 ربیع الاول مانی ہے، بعض نے 14ویں، بعض نے 15ویں اور بعض نے سکوت کیا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں لکھا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ مکہ اور مدینہ کی تاریخوں میں اختلاف مطالعے کی وجہ سے اختلاف ہو، اور مدینہ منورہ میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ 5 شنبہ کو ہوئی ہو تو 2 شنبہ کو 12ویں ربیع الاول ہوگی، واللہ عالم۔ مزید تفسیر اگر درکار ہو تو فتاوی مولانا عبدالحی لکھنوی قدس اللہ سرہ کا ملاحظہ فرمائیں۔ فائدہ علمیہ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بخاری کی یہ روایت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ کے دن صبح کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے، اور قدرت نہ ہونے کے باعث آپ واپس ہو گئے، اس لیے کہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ وارخی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب فلم یکتر علیہ حتی مات۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں شریک ہوئے، مگر یہ راوی کا وہم ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں اس کی تصریح ہے کہ آپ صبح کی نماز میں شریک نہیں ہوئے۔ راوی کو گزشتہ نماز ظہر کی شرکت کا التباس ہو گیا۔ آخری نماز جو آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی وہ جمعرات کے دن ظہر کی نماز تھی، جس کے بعد آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ اور اتوار 3 دن گزرے کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے۔ 2 شنبہ کے روز صبح کے وقت حجرہ شریفہ سے برآمد ہوئے، مگر قدرت نہ ہوئی اور واپس ہو گئے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز بیمار رہے، اور ابو بکر نے 9 دن لوگوں کی امامت کی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیغمبر خدا کا کسی کو اپنی جگہ امام مقرر کرنا، اپنے مصلی پر اس کو کھڑا کر دینا، ایسا ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ کسی کو اپنے تخت پر بٹھا کر کہیں چلا جائے۔ پیغمبر خدا کی نماز کا بوریا تخت شاہی سے کہیں بالا تر اور برتر ہے، اس لیے آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اپنی دین اور دنیا کا ان کو امام اور ماوا اور ملجا بنایا، کیونکہ جس طرح نبی کا امت سے افضل ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی کا خلیفہ اور جانشین وہی ہو سکتا ہے جو سب سے افضل ہو۔ فضیلت اور خلافت نبوت میں تلازم ہے۔ خلافت راشدہ نبی کی جانشینی ہے، کوئی دنیاوی ولی عہدی نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے جس کو سب سے افضل سمجھا اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا۔ فائدہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور کی اخیر حیات تک امام رہے، اور اہل شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضور نے ان کو امامت سے معزول کر دیا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ صفحہ نمبر 752 پہ ٹائٹل پیج ہے لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹائٹل پیج ہے۔ آگے جی صفحہ نمبر 753، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثقیفہ بنی سعدہ اور بیعت خلافت۔ 2 شنبہ کے روز دوپہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ سنتے ہی تمام صحابہ کے ہوش اڑ گئے اور تہلکہ عظیم برپا ہو گیا۔ بعضوں کو تو یہ خیال ہو گیا کہ حضور پرنور نے ابھی انتقال ہی نہیں فرمایا۔ یہ خیال فرط محبت کے سبب سے تھا، نہ کہ نافہمی کی وجہ سے۔ صدیق اکبر یہ خبر قیامت اثر سنتے ہی افتاں و خیزہ و نالاں و گریاں پہنچے اور صحابہ کو تسلی دی۔ شام کے وقت ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ خبر دی کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں مجتمع ہیں اور سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض انصار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ انصار کا گمان یہ تھا کہ استحقاق خلافت انصار کو ہے، اس لیے کہ انصار نے دین کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اور آپ کے ساتھ ہو کر اعداء اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے جہاد و قتال کیا۔ بعضوں نے اس کی مخالفت کی،
باہم بحث و تکرار ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس امر کی اطلاع ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہنچی۔ یہ دونوں بزرگ ماں ابو عبیدہ بن الجراح اس اختلاف کی روک تھام کے لیے سقیفہ کی طرف چلے، مبادا کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ عاصم بن عدی اور عویم بن سعدہ سے ملاقات ہو گئی۔ عاصم اور عویم نے ان کو وہاں جانے سے روکنے کا قصد کیا، لیکن یہ نہ رکے اور جس قدر جلد ممکن ہو سکا سقیفہ میں جہاں انصار مجتمع تھے جا پہنچے اور باہم مباحثہ ہونے لگا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ میں پہنچے تو حضرت سعد بن عبادہ وہاں موجود تھے، کمبل اڑے ہوئے بیٹھے تھے، مریض تھے۔ انصار ان کو ان کے مکان سے نکال کر لائے تھے تاکہ ان کو امیر بنائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد یہ فرمایا، اما بعد ہم انصار یعنی دین اسلام کے مددگار ہیں اور لشکر اسلام ہیں، اور تم اے گروہ مہاجرین تم ہم میں ایک قلیل جماعت ہو، یعنی تم اقلیت ہو اور ہم اکثریت میں ہیں۔ تحقیق تمہاری قوم کی ایک قلیل جماعت ہمارے یہاں پناہ گیر ہوئی اور اب وہ ہم سے ہمارا حق خلافت غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا، صفحہ نمبر 754، کہ اے معاشر انصار تم کو دین اسلام کے بارے میں ایسی سبقت اور فضیلت حاصل ہے جو عرب میں سوائے تمہارے کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں 13 برس اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر اس مدت میں بہت تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لائے جن میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ آپ کی حفاظت کر سکتے، اور نہ ان میں آپ کے دین کو عزت دینے اور سر بلند کرنے کی طاقت تھی، یہاں تک کہ ان میں یہ بھی طاقت نہ تھی کہ کسی دشمن کے ظلم کو اپنے سے ہٹا سکیں۔ حق جل وعلا نے جب تم کو فضیلت دینا چاہیے تو عزت و کرامت کا سامان تم تک پہنچایا اور تم کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حفاظت تم سے کرائی اور اپنے دین کی عزت تم سے کرائی، اور خدا کے دشمنوں سے تم نے جہاد کیا اور خدا کے دشمنوں پر تم سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہاں تک کہ تمام عرب حکم خدا بندی کے سامنے جھک گیا اور دور والوں نے بھی مجبور و مقہور ہو کر گردن ڈال دی، اور تمہاری تلواروں سے تمام عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو وفات دی، اور حضور پرنور نے جس وقت دنیا سے رحلت کی تو وہ تم سے راضی تھے اور آپ کی آنکھیں تم سے ٹھنڈی تھیں، پس تم ہی اس منصب خلافت کو حاصل کرو، یہ تمہارا ہی حق ہے اور اوروں کا نہیں۔ حاضرین نے اس تقریر کو بہت پسند کیا اور ہر طرف سے تحسین کی صدا بلند ہوئی۔ تقریر ختم ہونے کے بعد پھر اس مسئلہ پر بحث شروع ہوئی اور مہاجرین نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اصحاب ہیں کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کا قبیلہ اور گروہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کی، یعنی خویش اور اقارب اور وطن سب کو خیر بات کہا کر یہاں آئے۔ اس پر بعض انصار نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ 2 امیر ہوں، ایک مہاجرین میں سے اور ایک انصار میں سے، اور دونوں امیر باہم صلاح و مشورہ سے خلافت کا کام انجام دیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ یہ پہلی کمزوری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ کچھ بولے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کہہ کر کہ الا رسولک، اے عمر تم ٹھہرو، خاموش کر دیا۔ حضرت عمر چونکہ صدیق اکبر کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے بیٹھ گئے اور صدیق اکبر نے تقریر شروع فرما دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ فرمایا، صفحہ نمبر 755، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا کہ جو امت کی نگرانی کرے تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور یہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ عرب کو اپنے آبائی دین کا چھوڑنا بہت شاق اور گراں ہوا، پس حق جل شانہ نے آپ کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو توفیق خاص عطا فرمائی کہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی اور سب سے پہلے آپ کی خدمت کی اور آپ کے غم کو سار بنے، اور قوم کی طرف سے جو سخت سے سخت ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پر صبر کیا، حالانکہ اس وقت تمام لوگ ان کے مخالف تھے، مگر باوجود قلت تعداد کے لوگوں کی دشمنی سے گھبرائی نہیں اور اس حالت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پس مہاجرین نے اولین تمام لوگوں میں سب سے اول ہیں جنہوں نے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اور عشیرہ ہیں، یعنی آپ کے قرابت دار اور کنبہ دار ہیں، اور یہی لوگ آپ کے بعد
امر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس معاملہ میں سوائے ظالم کے کوئی ان سے نہیں جھگڑ سکتا، اور اے گروہ انصار، تمہاری فضیلت اور دین اسلام میں سبقت کا کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند کیا کہ اپنے رسول کا اور اپنے دین کا انصار یعنی معین و مددگار بنایا، اور اپنے رسول کو تمہاری طرف ہجرت کرائی۔ پس مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارا ہی مرتبہ ہے، کسی اور شخص کا نہیں۔ پس ہم امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو، بغیر تمہارے مشورہ کے امور انجام نہیں دی جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے جواب میں یہ فرمایا، اے گروہ انصار، تم نے جو اپنے محاسن اور فضائل بیان کیے، بے شک تم اس کے اہل ہو، لیکن ہم عرب اس امر خلافت کو سوائے قبیلہ قریش کے کسی اور کے لیے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ قبیلہ قریش با اعتبار حسب و نسب کے اور با اعتبار مکان کے سب سے افضل اور برتر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ ایسی قوم سے ہونا چاہیے کہ جن کی سرداری اور شرافت حسبی و نسبی لوگوں میں مسلم ہو، تاکہ لوگ اس کی امارت پر متفق ہو سکیں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے عار نہ محسوس کریں، کیونکہ جب تک کسی قوم کسی قسم کی شرافت اور برتری اور بزرگی مسلم نہ ہو، اس وقت تک لوگ اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ قریش کی فضیلت اور برتری تمام عرب میں مسلم ہے، اور اوس اور خزرج کو خاص عزت و وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے اگر انصار میں سے کسی کو امیر بنایا گیا تو قبائل عرب اس کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوں گے، اور ملک کے عام باشندے ان کی امارت پر متفق نہ ہوں گے۔ اور خلافت اور امارت کے لیے سب سے اہم اور ضروری امر یہ ہے کہ لوگ امیر سے راضی ہوں اور اس کی امارت پر مجتمع اور متفق ہوں۔ صفحہ نمبر 756۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مخاطب بنا کر یہ کہا، اے گروہ انصار، خدا کی قسم ہم تمہاری فضیلت اور اسلام کی خدمت اور اعانت اور تمہارے حق واجب کے منکر نہیں، لیکن تم خوب جانتے اور پہچانتے ہو کہ قبیلہ قریش کو عزت و وجاہت کا جو مرتبہ ملک کے عرب میں حاصل ہے وہ کسی دوسرے قبیلہ کو حاصل نہیں، اور عرب کے باشندے سوائے قبیلہ قریش کے کسی اور شخص کی امارت پر متفق نہیں ہو سکتے، اور بغیر ملک کے اتفاق کے کارخانہ حکومت کا نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ اس لیے قریش عمرہ ہوں گے اور انصار وزراء ہوں گے۔ پس اے انصار، اللہ سے ڈرو اور اسلام میں سب سے پہلے بدعت جاری کرنے والے نہ بنو، اور میری رائے یہ ہے کہ خلافت اور امارت کے لیے یہ دو آدمی پسندیدہ ہیں، ایک عمر اور ایک ابو عبیدہ۔ ان میں سے جس کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لو گے وہ تمہارا قابل وثوق اور قابل اطمینان امیر ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر دل پذیر کے بعد حباب بن المنذر بن الجموع کھڑے ہوئے اور کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلفاء اور عمراء قریش میں سے ہوں گے، یعنی الائمہ من قریش۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور 40 صحابہ سے مروی ہے۔ محمد بن اسحاق راوی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا، تحقیق یہ امر بالکل روا نہیں کہ مسلمانوں کے دو امیر ہوں، اس سے مسلمانوں کے امور اور احکام میں اختلاف ہوگا اور جماعت میں تفرقہ پڑ جائے گا اور آپس میں جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس وقت سنت تو متروک ہو جائے گی اور بدعت ظاہر ہو جائے گی اور ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کی خیر نہیں، اور یہ امر خلافت قریش میں رہے گا، اور یہ امر خلافت قریش میں رہے گا جب تک قریش اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے حکم پر قائم رہیں۔ اور یہ حدیث تم کو پہنچ چکی ہے یا تم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکے ہوں، آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہواخیزی ہوگی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ہم امیر ہیں اور تم ہمارے وزیر ہو اور دینی بھائی ہو اور دین میں ہمارے معین اور مددگار ہو۔ صفحہ نمبر 757۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، افسوس دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سماجتیں اور ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہوتے، یعنی ایک سلطنت کے دو امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب عقلی تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تسلی تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب عقلی تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نقلی تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سری ارشاد نقل کر دیا، اور بشیر بن سعد انصاری نے کہا کہ میں نے بھی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، اور دیگر انصار اور مہاجرین نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی۔ حباب بن منظر وغیرہ جو انصار کی خلافت پر مصر تھے، اس حدیث کے سنتے ہی ان کا بھی خیال بدل گیا، اور وہ مجمع میں جو امارت کی بابت شور و غل برپا تھا وہ یکلخت دفع ہو گیا۔ سب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں ہو گئے۔ زید بن ثابت کاتب الوحی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے آپ کا خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آوان و انصار رہے، اسی طرح ہم خلیفہ رسول کے انصار اور مددگار بن کر رہیں گے۔ اور پھر ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت کرو۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں راوی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے، فوراً آئے اور آپ کے چہرہ انور سے چادر مبارک اٹھائی اور بوسہ دیا اور صحابہ کو تسلی دی۔ بعد میں جب یہ خبر ملی کہ انصار ثقیفہ میں جمع ہیں تو ابوبکر و عمر تیزی سے ساتھ انصار کے مجمع میں پہنچے، اور ابوبکر نے کلام کیا۔ انصار کے فضائل و مناقب میں جو کچھ بھی نازل ہوا تھا، ابوبکر نے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا اس مجلس میں ذکر اور بیان نہ کیا ہو، اور یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی سے چلیں اور انصار دوسری وادی سے چلیں تو میں انصار کی وادی سے چلوں گا، اور خدا کی قسم احساس تم کو خوب معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ قریش ہی اس امر خلافت کے والی اور متولی ہوں گے، ان میں کے اچھے اچھوں کے تابع ہیں اور برے بروں کے تابع ہیں۔ سعد بن عبادہ نے ابوبکر سے کہا، تم نے سچ کہا، ہم وزراء ہیں اور تم ہی عمراء ہو۔ روایت ختم ہوئی۔ صفحہ نمبر 758۔ اس روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دے کر کہا کہ تمہاری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ امر خلافت کے والی قریش ہوں گے۔ سعد نے لقد صدقتا کہہ کر صدیق اکبر کی تصدیق کی۔ اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے لیے ایک خاص عنوان قائم فرمایا، وَهُوَ هَذَا ذِكْرُ اعترف سعد بن عبادہ بصحت ما قالہ الصدیق یوم الثقیفہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انصار نے یہ کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے معاشر انصار، تم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر لوگوں کی امامت کریں، پس تم میں سے کون شخص ہے کہ جو ابوبکر پر پیش قدمی کرنا پسند کرے؟ انصار نے کہا، اللہ کی پناہ کہ ہم ابوبکر پر پیش قدمی کریں۔ روائے نسائی و ابو جالی الحاکم و صحاح عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر تاکید اور اصرار کے ساتھ ابوبکر کو امام بنانا اور اپنا قائم مقام مقرر کرنا، اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کی نظر میں سب سے افضل اور مقدم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور شمائل ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب انصار نے یہ کہا ہمنا امیر و منکم امیر، تو فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصوصیات بیان کی اور اعلان فرمایا کہ بتلاؤ کہ یہ 3 خصوصیات سوائے ابوبکر کے کسی اور شخص میں پائی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا، ابوبکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی بتلایا اور آپ کا یار غار بتایا۔ دوم یہ کہ ابوبکر کو آپ کا صاحب خاص اور محب با اختصاص فرمایا، لصاحب ہی لا تحزن۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنی معیت خاصہ کا ذکر فرمایا، ان اللہ معانا، ورنہ علم اور احاطہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی معیت عام ہے، وہ سب کو شامل اور متناول ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ یہ 3 فضیلتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نص قرآن سے ثابت ہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے افضل ہیں اور وہی سب سے زیادہ مستحق خلافت ہیں۔ صفحہ نمبر 759۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے دلائل میں فقط 3 فضائل کے ذکر پر اکتفا فرمایا کہ جو روز روشن کی طرح بالکل واضح تھے، ورنہ آیت کی سیاق و سباق میں صدیق اکبر کی افضلیت
کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ فاروق اعظم نے صرف 3 پر اکتفا فرمایا۔ اور سنیے، اول، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو ترک نصرت پر عتاب اور تحدید ہے، اس لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ناصر و مددگار تھے۔ ابوبکر عتاب سے مستثنیٰ ہیں۔ دوم یہ کہ من جانب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کو متضمن ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، بس حضور پرنور کی طرح ابوبکر منصور اور مؤید من اللہ تھے، مؤید من اللہ تھے، وہی احق بالخلافہ ہوں گے۔ سوم یہ کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ میں صحیح قول کی بنا پر علیہ ہے کہ ضمیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکینت و طمانینت ابوبکر پر نازل کی، اس لیے کہ ابوبکر صدیق ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غایت درجہ حسین و مضطرب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص سکینت اور طمانینت سے سرفراز فرمایا۔ چہارم یہ کہ اس آیت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین بتلایا گیا ہے، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثانی اور قائم مقام ہیں، اور مقام و قرب اور غار انوار و تجلیات میں آپ کے رفیق اور یار غار ہیں۔ پنجم یہ کہ از یقول لصاحب ہی میں صاحب سے با اجماع مفسرین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حق جل شانہ نے قرآن کریم میں خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب یعنی رفیق خاص، مصاحب با اختصاص اور محب صادق و سراپائی اخلاص بتایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، معیت اور رفاقت دائم اور مستمر حیات دنیاویہ میں آپ کے ساتھی اور رفیق ہیں، عالم برزخ، عالم آخرت، میدان حشر، حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی آپ کے رفیق ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ابوبکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے اس قول لصاحب ہی کا منکر ہے۔ ششم یہ کہ ابوبکر کے متعلق یہ فرمایا، لا تحزن اے ابوبکر، تم غمگین اور رنجیدہ نہ ہو۔ اس امر کی دلیل ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جانثار اور غمگین و گسار تھے غمگسار تھے۔ ہفتم یہ کہ لا تحزن کے بعد ان اللہ معانا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص معیت کی بشارت دی، جس کی تفصیل ہجرت کے بیان میں گزر چکی۔ بیعت خاصہ۔ بعد ازاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ عمر اور ابو عبیدہ دونوں یہاں موجود ہیں، تم لوگ ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ عمر اور ابو عبیدہ نے کہا، خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم امر خلافت کے والی بنیں۔ آپ تمام مہاجرین میں افضل ہیں، اور نماز جو دین کا ستون ہے اور دین اسلام کا سب سے اعلیٰ اور افضل رکن ہے، اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور قائم مقام ہوئے۔ اے ابو بکر، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر نے عمر سے کہا، ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں۔ عمر نے ابو بکر سے کہا، تم افضل ہو۔ ابو بکر نے جواب دیا، انت قوی منی، تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ اسی پر تکرار ہوتا رہا۔ آخر میں عمر نے کہا، انا قوتی لقا مہا فضلقا، یعنی میری قوت آپ کی فضیلت کے ساتھ مل کر کام کرے گی، یعنی افضل تو امیر ہوگا اور اقوا اس کا وزیر باتدبیر ہو۔ صفحہ نمبر 760۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے کہا، لاؤ ہاتھ اور بیعت کے لیے بڑھاؤ۔ بس جب ان دونوں حضرات عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ابو بکر سے بیعت کریں، تو بشیر بن سعد انصاری نے سبقت کی اور اٹھ کر سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے بیعت کی۔ جب حباب بن منظر نے دیکھا کہ بشیر بن سعد نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو چلا کر یہ کہا کہ تم نے قرابت کا لحاظ نہ رکھا اور اپنے ابن ام یعنی سعد بن عبادہ کی امارت کو پسند نہ کیا اور اس پر رشک اور حسد کیا۔ بشیر بن سعد نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں مہاجرین سے ان کا حق چھیننا پسند نہیں کرتا۔ پھر قبیلہ اوس کے لوگ قبیلہ خزرج کی امارت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر ایک مرتبہ سعد بن عبادہ کو امیر بنا لیا
اور امارت خزرج میں چلی گئی تو پھر قبیلہ اوس کو اس فضیلت میں سے کبھی حصہ نہیں ملے گا۔ اسید بن حذیر قبیلہ اوس کے نقیب اور سردار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے قبیلہ اوس کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ اٹھو اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ لوگ اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کا بیعت کرنا تھا کہ حضرت سعد اور خزرج کا ارادہ درم برم ہو گیا۔ بعد ازاں چاروں طرف سے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے امٹ پڑے اور کہیں دل رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا دیکھو کہ کہیں سعد دب کر نہ مر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اس کو مارے۔ سعد اٹھ کر گھر چلے گئے اور لوگ بیعت کر کے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ بیعت خاصہ کے بعد بیعت عامہ۔ غرض کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اجماع مہاجرین و انصار خلیفہ منتخب ہو گئے اور بیعت کے بعد جلسہ ختم ہو گیا۔ اس بیعت دوشنبہ کی شام کو ہوئی جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری بوقت شام دوشنبہ کے دن۔ یہ بیعت خاصہ تھی اور بیعت عامہ وفات کے دوسرے دن بروز سہ شنبہ مسجد نبوی میں منبر پر ہوئی۔ بیعت ثقیفہ کے دوسرے دن یعنی بروز منگل آمد الناس مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ تمام اصحاب کبار اور مہاجرین و انصار موجود تھے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر ایک مختصر اور جامع تقریر کی اور حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ بیعت عامہ سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے امید تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہم سب کے بعد ہوگی، پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا گئے ہیں تو انشاءاللہ دین میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور ہدایت قرآن باقی رکھا ہے۔